صفحہ نمبر 109 ہی جاری ہے۔ نمبر 4 انگریزوں کا رد عمل۔ ہم پڑھ رہے تھے قرارداد پاکستان، اب ہے نمبر 4 پوائنٹ انگریزوں کا رد عمل۔ برطانوی پریس نے قرارداد لاہور کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس کو ایک مختصر سی خبر کے طور پر شائع کیا۔ دی ٹائمز نے قیام پاکستان کی تجویز کو اس بنا پر رد کر دیا کہ اس سے ہندوستان کی وحدت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مانچسٹر اخبار کی رائے میں قائد اعظم نے قرارداد لاہور منظور کروا کر ہندوستانی سیاست میں زیادہ انتشار پیدا کر دیا تھا۔ قرارداد لاہور مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی تھی۔ اب انگریزوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ اس لیے 1940 میں وائسرائے ہند نے اعلان کیا کہ 1935 کی پوری اسکیم پر نظر ثانی کی جائے گی اور ہم اقلیتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کرپس مشن سوال نمبر 21، کرپس مشن کی تجاویز کیا تھیں؟ کرپس مشن کی تجاویز کیا تھیں؟ کانگریس اور مسلم لیگ کا رد عمل کیا تھا؟ کرپس مشن کی اہمیت واضح کیجیے۔ جواب، کرپس مشن 22 مارچ 1942 کو برطانوی وزیر سر اسٹیفورڈ کرپس کو ہندوستان کی آزادی کے لیے چند تجاویز دے کر بھیجا گیا، جن میں کچھ فوری اور کچھ دیر پا تجاویز تھیں تاکہ ہندوستان کا آئینی مسئلہ حل ہونے کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی جنگی صلاحیت کو بڑھایا جائے۔ کرپس کی تجاویز 2 حصوں میں تھیں۔ صفحہ نمبر 110۔ 2 کرپس کی تجاویز۔ نمبر 1، ایک حصہ میں تجویز کیا گیا تھا کہ وائسرائے کی کونسل کے سوائے وزیر جنگ کے تمام ارکان ہندوستانی ہوں گے جن کو ہندوستانی سیاسی پارٹیاں نامزد کریں گی۔ دوسرا حصہ مستقبل کے آئینی ڈھانچہ کے بارے میں تھا۔ اس میں تجویز کیا گیا کہ 2 ایک آئین ساز قانون کا قیام عمل میں لایا جائے گا جو ایک وفاقی آئین تیار کرے گی اور جس میں اقلیتوں کا پورا تحفظ کیا جائے گا۔ 3 جنگ کے بعد ہندوستان کو نو آبادی کا درجہ دے کر آزاد کر دیا جائے گا اور داخلی و خارجی امور میں آزاد ہوگا۔ مزید برآں اسے یہاں تک آزادی حاصل ہوگی کہ وہ چاہے تو دولت مشترکہ میں رہے چاہے نہ رہے۔ 4 وفاقی حکومت شامل صوبوں کو یہ اختیار ہوگا کہ چاہیں تو اس سے الگ ہو کر اپنی علیحدہ یونین یا وفاق قائم کر لیں۔ 5 جنگ کے اختتام پر نئے انتخابات ہوں گے۔ صوبوں کی اسمبلی کے ارکان انتخابات میں ووٹر ہوں گے۔ متناسب نمائندگی کے اصول کو اپنایا جائے گا۔ دستوریہ کے ارکان کی تعداد صوبائی ارکان اسمبلی کے 1/10 کے برابر ہوگی۔ ریاستوں کی اسی تناسب آبادی سے نمائندگی دی جائے گی۔ 6 یہ لازم تھا کہ کوئی جماعت یا یہ اسکیم پوری کی پوری قبول کر لے یا پوری کی پوری مسترد کر دے۔ 3 کانگریس کا رد عمل۔ کانگریس نے کرپس تجاویز کو مسترد کر دیا کیونکہ کانگریس کا خیال تھا کہ ان میں صوبوں کی علیحدگی کے اصول کو تسلیم کر کے ہندوستان کی وحدت کو نقصان پہنچایا گیا تھا اور بالواسطہ مسلم لیگ کے تقسیم ملک کے مطالبوں کو تسلیم کیا گیا تھا۔ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وائسرائے کی کونسل میں توسیع کے بجائے اکثریتی پارٹی کے اصول پر باقاعدہ وزارت کا قیام ہو جو ایک مکمل طور پر خود مختار اور ذمہ دار وزارت ہو اور جس میں جنگ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ صفحہ نمبر 111۔ 4 مسلم لیگ کا رد عمل۔ اگرچہ ان تجاویز میں صوبوں کو وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کے اصول میں مطالبہ پاکستان کو بالواسطہ تسلیم کر لیا گیا تھا مگر مسلم لیگ نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا کیونکہ کرپس تجاویز میں جداگانہ انتخابات کے بجائے متناسب نمائندگی کو بنیاد بنا دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو بحیثیت قوم حق خود ارادیت نہیں دیا گیا تھا جس سے مسلمانوں کو مایوسی ہوئی۔ صوبوں کو حق خود ارادیت دینے سے بظاہر مسلمانوں کا مطالبہ پورا کرنے کا تاثر دیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نے ان تجاویز کو اس لیے مسترد کر دیا کہ ان میں قیام پاکستان کا مطالبہ واضح طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ قیام پاکستان سے کم کسی بات پر متفق ہونے کے تیار نہ تھی۔ کرپس تجاویز کی اہمیت۔ کرپس مشن بظاہر ناکام ہو گیا اور کرپس تجاویز کو مسلم لیگ اور کانگریس نے مسترد کر دیا تھا۔ اس میں کئی خامیاں تھیں لیکن ان خامیوں کے باوجود کرپس کی تجاویز مسلم قوم پرستی کی تحریک کی عظیم فتح تھی۔ اس میں علیحدگی کی ایک صورت جو اگرچہ مسلمانوں کے لیے اطمینان بخش نہ تھی تجویز کی گئی۔ کرپس تجاویز مسلم نقطۂ نظر سے خاصی سود مند ثابت ہوئیں۔ قائد اعظم نے ان کو رد کرتے ہوئے ورکنگ کمیٹی کو بتایا کہ کرپس تجویز میں شامل نکات حکومت نے مان لیے ہیں اور اب مستقبل میں آئینی مسائل کا جو بھی حل پیش کیا جائے گا اس میں ان تجاویز سے بڑھ کر ہی کوئی بات ہوگی۔ ان تجاویز کو رد کر کے مسلمان نقصان میں نہیں رہیں گے۔ الغرض کرپس تجاویز میں مسلم موقف کو مان لیا گیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ کانگریس اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کرپس تجاویز کو رد کر کے وہ حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی تھی، وہ زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل کرنا چاہتی تھی اور کانگریس انتظامی کونسل کو کابینہ کا درجہ دلوانا چاہتی تھی۔ صفحہ نمبر 112۔
1946 کے انتخابات، سوال نمبر 22، 1946 کے انتخابات اور ان کے نتائج پر روشنی ڈالیے۔ جواب، 1946 کے انتخابات، 21 اگست 1945 کو وائسرائے ہند نے اعلان کیا کہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات آئندہ موسم سرما میں کرائے جائیں گے۔ اس پر مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ وہ یہ انتخاب پاکستان کے سوال پر لڑے گی۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان کے نمائندوں کو ووٹ دیں۔ کانگریس نے فیصلہ کیا کہ مسلم عوام سے رابطہ قائم کیا جائے اور اس سے اپیل کی جائے کہ ملک کا اتحاد قائم رکھیں۔ کانگریس نے ایک قوم کے نظریے کا پروپیگنڈا کیا۔ انتخابات کے نتائج، نمبر 1، مرکزی اسمبلی کے انتخابات۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ کانگریس نے مسلم حلقوں میں مسلم لیگی امیدواروں کے مقابلے میں قوم پرست مسلمانوں کو کھڑا کیا، ان کو مالی امداد بھی دی۔ مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی کی تمام نشستوں یعنی 30 نشستوں پر قبضہ کر لیا۔ ووٹوں کی گنتی سے معلوم ہوا کہ تقریباً 90% ووٹ مسلم لیگ نے حاصل کیے۔ کانگریس نے 57 سیٹیں حاصل کیں، اکالی دل نے 2 اور آزاد امیدوار 5 کامیاب ہوئے، 8 یورپین ان کے علاوہ تھے۔ کل 102 نشستیں تھیں۔ مسلم لیگ نے جو میں فتح منایا۔ نمبر 2، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ کانگریس نے ہر جگہ مسلمانوں کی مخالفت کی۔ صوبہ سرحد کے علاوہ مسلم لیگ کو ہر جگہ نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح صوبائی اسمبلیوں کی 492 نشستوں میں مسلم لیگ نے 428 پر قبضہ کر لیا۔ صفحہ نمبر 113۔ 3، انتخابی نتائج کی اہمیت۔ انتخابات کے نتائج نے مسلم لیگ کے دعووں کو سچ ثابت کر دیا۔ صوبہ سرحد کے علاوہ ہر جگہ مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ صوبہ سرحد میں سرخ پوش جماعت نے کامیابی حاصل کی جو کانگریس ہی تھی۔ مسلم لیگ نے وہاں اپنی جدوجہد کو جاری رکھا اور سرخ پوشوں کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1945-46 کے انتخابات نے یہ واضح کر دیا کہ مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ ان انتخابات نے مسلم لیگ کی پوزیشن مضبوط کر دی اور مطالبہ پاکستان کو تقویت دی۔ مسلم لیگ کے مقابلے پر کانگریس نے جو مسلم لیگ امیدوار کھڑے کیے تھے ان میں بیشتر کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ پاکستان کے لیے جو آئینی جنگ لڑی جا رہی تھی، ان انتخابات نے اس کا کامیابی کے لیے ایک بنیادی ضرورت پوری کر دی۔ صفحہ نمبر 113 جاری ہے، وزارتی مشن۔ سوال نمبر 23، وزارتی مشن کی تجاویز کیا تھیں؟ مسلم لیگ اور کانگریس کے رد عمل کی وضاحت کیجیے۔ جواب، وزارتی مشن یعنی کابینہ مشن۔ آئینی تنازع کے حل کے لیے برطانیہ نے مارچ 1946 میں ایک وزارتی مشن ہندوستان بھیجا۔ اس وفد میں لارڈ پیٹرک لارنس، سر اسٹیفورڈ کرپس اور اے جی الیگزینڈر شامل تھے۔ وفد نے ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے آئینی معاملات پر مذاکرات کیے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ بالآخر کیبنٹ مشن نے خود اپنی طرف سے چند آئینی تجاویز دونوں جماعتوں کے سامنے پیش کی جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، کابینہ مشن کی تجاویز۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، ہندوستان کی ایک یونین ہوگی جس میں برطانوی، ہندو اور دیسی ریاستیں شریک ہوں گی۔ اس کے پاس صرف دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں گے۔ یونین کی حکومت کو اپنے اخراجات کے لیے براہ راست ٹیکس لگانے کا اختیار ہوگا۔ 2، یونین کی ایک کابینہ اور اسمبلی ہوگی۔ یونین کی اسمبلی کے آئین میں یہ شرط رکھی جائے گی کہ فرقہ وارانہ نوعیت اور آئین میں ترمیم کے سلسلہ میں نہ صرف پورے ایوان کی اکثریت کی تائید بلکہ ہندو اور مسلمان ممبروں کی اکثریت کی الگ تھلگ تائید بھی درکار ہوگی۔ صفحہ نمبر 114۔ 3، یونین کے شعبوں کے علاوہ تمام اختیارات صوبوں کی تحویل میں رہیں گے۔ 4، صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اے گروپ مدراس، بمبئی، یو پی، بہار، سی پی اور اڑیسہ۔ بی گروپ پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ۔ اور سی گروپ بنگال اور آسام۔ ہر گروپ کی اپنی فیڈریشن ہوگی۔ ہر گروپ طے کرے گا کہ صوبائی شعبوں میں سے کون کون سے شعبے گروپ فیڈریشن کے پاس رہیں گے۔ تینوں حکومتیں بیک وقت قائم ہوگی، ایک یونین حکومت، دوسری گروپ حکومت اور تیسری صوبائی حکومت۔ 5، اگر تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک گروپ یا کوئی ایک صوبہ یونین میں رہنے کے بجائے اپنی آزاد اور خود مختار حیثیت قائم کرنا چاہے گا تو 10 سال کے بعد اسے ایسا فیصلہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ کوئی صوبہ ایک گروپ کو چھوڑ کر دوسرے گروپ میں جانے کا اہل نہ ہوگا۔ 6، ہندوستان کی یونین کی مرکزی مقننہ میں ہر صوبے اور ہر ریاست کو اس کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی حاصل ہوگی۔ 7، تمام صوبوں کے منتخب نمائندے پہلے دن ایک ہی دستور ساز اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ 8، ہر پارٹی کے لیے لازمی ہوگا کہ اس فارمولے کو بحیثیت مجموعی قبول کرے یا رد کر دے۔
جو پارٹی اس کو جزوی طور پر رد کر دے گی اس کو عبوری حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ 9، 10 سال کے لیے مرکز میں ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی جس میں 5 کانگریس کے نامزد اور 5 مسلم لیگ کے نامزد مسلمان، 1 سکھ اور 1 عیسائی ہوگا۔ اب پوائنٹ نمبر 2 ہے مسلم لیگ کا رد عمل۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا اور کابینہ مشن کی تجاویز پر تفصیل سے غور کیا۔ مسلم لیگ نے ان تجاویز کو منظور کر لیا کیونکہ کابینہ مشن کی تجاویز میں صوبوں کی گروپ بندی کر کے اور 10 سال کے بعد کسی گروپ کو یونین سے جدا ہونے کا اختیار دے کر پاکستان کا نظریہ قبول کر لیا تھا۔ صفحہ نمبر 115۔ 3، کانگریس کا رد عمل۔ ابتدا میں کانگریس نے کابینہ مشن کی تجاویز کو خوب سراہا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ اس کو قبول نہیں کرے گی، لیکن جب مسلم لیگ نے اس کو مان لیا تو کانگریس نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا۔ عبوری حکومت کا قیام۔ سوال نمبر 24، ہندوستان میں عبوری حکومت کے قیام کا جائزہ لیجیے۔ جواب، عبوری حکومت کا قیام۔ مسلم لیگ نے کابینہ مشن کی تجاویز کو قبول کر لیا تھا اور کانگریس ان کو مسترد کر چکی تھی، لہٰذا اعلان کے مطابق وائسرائے کو چاہیے تھا کہ وہ مسلم لیگ کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت دے، مگر اس نے ایسا نہ کیا اور سرکاری افسروں پر مبنی ایک نگراں حکومت قائم کر دی۔ اس پر مسلم لیگ نے کابینہ مشن کی تجاویز کی حمایت مسترد کر دی اور 16 اگست 1946 کو راست اقدام کا فیصلہ کیا۔ انگریز حکومت کانگریس کو حکومت کی باغ دوڑ سونپنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ مسلم لیگ کے راست اقدام کی فیصلہ سے حکومت پر الٹا اثر ہوا۔ 22 جولائی کو لارڈ ڈیول نے قائد اعظم اور نہرو کے نام خطوط میں 14 رکنی کابینہ کی تجویز پیش کی، جس میں کانگریس کے 6، مسلم لیگ کے 5 اور اقلیتوں کے 3 نمائندے شامل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے کابینہ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ پنڈت نہرو کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت۔ دونوں طرف سے انکار کے بعد وائسرائے نے جانبداری کی پالیسی اختیار کی اور پنڈت نہرو کو عبوری حکومت قائم کرنے کی دعوت دے دی۔ صفحہ نمبر 115 ہی جاری ہے۔ کانگریس نے فوراً یہ پیشکش قبول کر لی اور 24 اگست کو وزارت کا اعلان کر دیا اور مسلم لیگ کی 5 نشستوں میں سے 3 پر مسلمان فائز کر دیے اور 2 خالی چھوڑ دیں۔ اس وزارت نے 6 ستمبر 1946 کو حلف اٹھایا اور مسلم لیگ نے جو میں سیاہ منایا۔ صفحہ نمبر 116، مسلم لیگ کی عبوری حکومت میں شمولیت۔ مسلمانوں نے اس فیصلہ کے خلاف سخت مدافعت کی۔ کلکتہ کے فسادات نے انگریزوں کو ہراساں کر دیا اور وائسرائے اس نتیجہ پر پہنچا کہ مسلم لیگ کی شمولیت کے بغیر کوئی عبوری حکومت کامیاب نہ ہوگی۔ لارڈ ڈیول نے قائد اعظم سے بات چیت کی اور پھر قائد اعظم اور کانگریس کے لیڈروں کی ملاقات کا بندوبست کیا، مگر بے سود۔ ادھر برطانیہ میں حزب اختلاف نے اٹلی حکومت پر سخت نکتہ چینی کی، چنانچہ برطانوی حکومت نے وائسرائے کو لکھا کہ مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ قائد اعظم خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ اقتدار سے علیحدگی تباہ کن ثابت ہوگی، چنانچہ جب وائسرائے نے دوبارہ قائد اعظم سے عبوری حکومت میں شامل ہونے کو کہا تو انہوں نے یہ بات مان لی اور 25 اکتوبر 1946 کو ایگزیکٹو کونسل کی تشکیل ہوئی جو 14 وزراء پر مشتمل تھی۔ مسلم لیگ کے 5 وزراء شامل تھے: نوابزادہ لیاقت علی خان، آئی اے چندریگر، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی اور جوگندر ناتھ مینڈل۔ عبوری حکومت کی ناکامی۔ کانگریس سے عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت سے خوش نہ تھی اور اس نے مسلم لیگ کو خراب کرنے کے لیے محکمہ خزانہ دیا تھا، لیکن یہ محکمہ بہت اہم تھا، اس کی منظوری کے بغیر ایک چپڑاسی کا تقرر بھی ناممکن تھا۔ کانگریسی وزیر جو بھی تجاویز محکمہ خزانہ کو بھیجتے تھے، لیاقت علی خان یا تو انہیں مسترد کر دیتے تھے یا ان کا حلیہ بگاڑ دیتے تھے۔ اس پر مارچ 1947 میں جب نوابزادہ لیاقت علی خان نے بجٹ پیش کیا تو کانگریس نے اس کی بڑی مخالفت کی۔ علاوہ ازیں مسلم لیگ نے آئین ساز اسمبلی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ایسا کرنے سے مسلمانوں کے مفادات پر زد پڑتی تھی۔ ہندو کانگریس جبکہ کانگریس وائسرائے پر زور دے رہی تھی کہ مسلم لیگ کو آئین ساز اسمبلی میں شرکت پر مجبور کیا جائے۔ اس سے اختلاف کا انجام یہ ہوا کہ عبوری حکومت ناکام ہو کر رہ گئی۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف
خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 117، باب نمبر 4، اور اس پر صرف ٹائٹل ہے قیام پاکستان۔ اب دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 118، 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ سوال نمبر 1، 3 جون 1947 کے منصوبے سے کیا مراد ہے؟ اس کی عملی صورت اور قیام پاکستان پر روشنی ڈالیے۔ جواب، 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 22 مارچ 1947 کو نئی دہلی پہنچا۔ لیبر گورنمنٹ نے اسے ہدایت کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہندوستان کی تقسیم کو روک دیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو سکے کابینہ مشن پلان کے چوکٹھے میں ہندوستان کا اقتدار منتقل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہندوستان پہنچ کر جب نئے وائسرائے نے سیاسی لیڈروں کے ساتھ اپنی بات چیت کا آغاز کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ جہاں لارڈ دیول ناکام ہو گیا وہاں ماؤنٹ بیٹن بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسے اچھی طرح پتہ چل گیا کہ کابینہ مشن پلان جو انگریز حکومت کو بہت عزیز تھا صرف مسلم لیگ ہی کی وضاحت سے چل سکے گا، جبکہ کانگریس لیگ کی وضاحت کے ساتھ اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، لیکن ہر صورت میں کانگریس اکثریت کی حکومت کا قیام سامنے آتا تھا اور مسلم لیگ کو یہ کسی قیمت پر قبول نہ تھا۔ نمبر 1، 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ اس منصوبہ کو مرتب کرنے میں 4 گھنٹے اور پاس ہونے میں 5 منٹ لگے تھے۔ یہ منصوبہ بیٹن کے مشورہ سے بنایا گیا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے 2 جون کو عام لیڈروں کی کانفرنس بلائی۔ اس میں نہرو، پٹیل، آچاریہ، کرپلانی، قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور بلدیو سنگھ نے شرکت کی۔ اس منصوبے کی روح سے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو پاکستان کی شکل بنانے کے لیے کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا۔ اس منصوبے کے اہم پہلو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، برصغیر میں 2 الگ الگ مملکت قائم کی جائیں گی جو شروع میں نو آبادی حیثیت کی حامل ہوں گی۔ 2، پنجاب اور بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ان صوبوں کی اسمبلیوں سے رائے لی جائے گی اور 2 حد بندی کمیشن بھی مقرر کر دیے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 119، پوائنٹ نمبر 3، سندھ اور آسام کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کی اسمبلیاں کریں گی۔ 4، صوبہ سرحد اور سلہٹ میں مستصواب رائے کرایا جائے گا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہاں کے باشندے کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ 5، ریاستوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ 2 مملکت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔ 6، بلوچستان کو اپنے نمائندہ جرگے کے ذریعے اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق دے دیا گیا۔ 7، برصغیر کی مسلح افواج اور مشترکہ اثاثوں کی تقسیم کر دی جائے۔ کانگریس کا رد عمل۔ نہرو نے جو پہلے ہی منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ تھا اور جن کے مشورہ سے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا، فوراً منصوبہ قبول کر لیا۔ البتہ کانگریس کمیٹی نے اس شرط پر قبول کر لیا کہ صوبہ سرحد کے عوام اگر آزاد ریاست بنانا پسند کرے تو ان کو اس کا بھی موقع دیا جائے۔ نمبر 3، مسلم لیگ کا رد عمل۔ 3 جون کے اجلاس میں قائد اعظم نے بھی اس منصوبے کو منظور کر لیا، البتہ آخری منظوری کا حق مسلم لیگ کونسل کے لیے محفوظ رکھا۔ ریڈ کلف ایوارڈ۔ سوال نمبر 2، ریڈ کلف ایوارڈ پر روشنی ڈالیے۔ جواب، ریڈ کلف ایوارڈ۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد سرحدوں کی نشاندہی لازمی ہو گئی۔ قائد اعظم یہ کام اقوام متحدہ کی معرفت کروانا چاہتے تھے، لیکن پنڈت نہرو نہ مانا۔ پھر تجویز کیا گیا کہ پریوی کونسل کے 3 جج مقرر کیے جائیں، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے شدید گرمی کا عذر کیا۔ وہ 8 جولائی کو برصغیر پہنچا۔ تمام متنازع امور میں اس کو ثالث قرار دیا گیا۔ فریقین نے
اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا وعدہ کیا۔ صفحہ نمبر 120 کمیشنوں کی تشکیل۔ بنگال کی باؤنڈری کے تعین کے لیے ریڈ کلف کے علاوہ ہندوستان کی طرف سے ہی CS اور GA مکھرجی اور پاکستان کی طرف سے ابو صالح، محمد اکرم اور اویس اور SA رحمان کو نمائندہ بنایا گیا۔ یہ سب حضرات ہائی کورٹ کے جج تھے۔ پنجاب کی حد بندی کے لیے ہندوستان نے مہر چند مہاجن اور تیجس سنگھ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ پاکستان نے جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر کو مقرر کیا، اس کا چیئرمین بھی ریڈ کلف تھا۔ بنگال باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ۔ ریڈ کلف نے عجیب و غریب فیصلہ دیا۔ اس نے کلکتہ ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ کلکتہ کے ساتھ مسلم اکثریت کا ضلع مرشد آباد سارے کا سارا مسلم اکثریت والے ضلع نادبا کا بیشتر حصہ ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح 6000 مربع میل علاقہ بھارت کو دے دیا۔ دوسری طرف آسام کے کچھ مسلم آبادی والے علاقے ہندوستان کے حوالے کر دیے اور بعض غیر مسلم علاقے پاکستان کو دے دیے۔ پنجاب باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ۔ ریڈ کلف ایوارڈ نے ضلع گرداسپور کی تحصیل پٹھان کوٹ، گرداسپور اور بٹالہ بھارت کے حوالے کر دیے۔ اس فیصلے سے بھارت کو جموں کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے راستہ مل گیا۔ فیروز پور کی مسلم اکثریت کی تحصیلیں فیروز پور اور زیرہ کی تحصیلیں جو 8 اگست تک پاکستان کو مل رہی تھیں، آخر وقت پر ہندوؤں کو دے دی گئیں۔ اب یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی تھی کہ کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن کے درمیان پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ تقسیم ملک اور دولت مشترکہ میں شمولیت کے بدلے میں کانگریس کو کلکتہ اور گرداسپور اور بٹالہ کی تحصیلیں دی جائیں گی تاکہ کشمیر کو بھارت میں شامل کیا جا سکے۔ پاکستان اور بھارت کی حد بندی کے سلسلے میں انگریزوں کی کمینگی، ناانصافی اور مسلم دشمنی کا یہ شاہکار تاریخ میں ریڈ کلف ایوارڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کا اعلان۔ قائد اعظم ان ساری بے انصافیوں اور دھاندلیوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ مجبور اور بے بس تھے۔ ان کا واسطہ ایک مکار دشمن سے پڑا تھا۔ جب منصف ہی بددیانت ہو جائے تو مدعی کہاں جائے۔ صفحہ نمبر 121۔ تقسیم ملک کے تمام اختیارات انگریزوں کے ہاتھ میں تھے اور انہوں نے مسلم کشی اور ہندو نوازی کی انتہا تک پہنچنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ قائد اعظم نے تقسیم برصغیر کے موقع پر ہونے والی مذکورہ ناانصافیاں صبر و تحمل سے برداشت کی اور آل انڈیا ریڈیو سے اپنی نشری تقریر میں تقسیم کی مذکورہ اسکیم کو منظور کرنے کا اعلان کر دیا۔ ریاستوں کے الحاق۔ سوال نمبر 3، ریاستوں کے الحاق کے مسئلہ پر نوٹ لکھیے۔ جواب: ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ۔ صفحہ نمبر 121، ریاستوں کے الحاق۔ سوال نمبر 3، ریاستوں کے الحاق کے مسئلہ پر نوٹ لکھیے۔ جواب: ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ۔ برصغیر میں انگریزی اقتدار بتدریج پھیلا تھا۔ اس دوران میں بعض مقامی حکمرانوں کو راجہ یا نواب کی حیثیت میں متعدد چھوٹی بڑی ریاستوں کا داخلی طور پر خود مختار رہنے دیا گیا تھا۔ ایسی ریاستوں کی کل تعداد 550 سے زائد تھی۔ یہ تقریباً برصغیر کے 1/3 رقبہ اور 1/4 آبادی پر مشتمل تھیں۔ اکثر بیشتر ریاستیں بہت چھوٹی تھیں، لیکن بعض ریاستیں جیسے کشمیر، حیدرآباد، بہاولپور، قلات وغیرہ رقبے یا آبادی کے لحاظ سے صوبوں کے ہم پلہ تھیں۔ نمبر 1، وائسرائے ہند کی رائے۔ ریاستوں کی آبادی ملحقہ علاقوں سے ملتی جلتی تھی۔ شمال مغرب کی ریاستوں میں مسلمان اکثریت تھی، جبکہ دیگر ریاستوں میں ہندو اکثریت میں تھے، لیکن حکمرانوں کی ایسی کوئی تشخیص نہ تھی۔ ریاستوں میں حکمرانوں کا مذہب رعایا کے مذہب کے خلاف تھا۔ جب برطانوی حکومت نے اقتدار منتقل کرنے کا فیصلہ سنایا تو ایسی ریاستوں کا مسئلہ بھی تھا۔ یوں تو ان ریاستوں کو قانون آزادی ہند کی روح سے 15 اگست 1947 کو خود مختاری مل جاتی، لیکن وائسرائے نے دیسی ریاستوں کو بھارت یا پاکستان میں شمولیت کی راہ دکھائی اور جغرافیائی محل وقوع اور فرقوں کے مفادات پر توجہ دینے کو کہا۔ صفحہ نمبر 122۔ 2، کانگریس اور لارڈ بیٹن کی بے ایمانی۔ ریاستوں کی اتنی بڑی تعداد میں سے صرف 14 پاکستان کے ساتھ متصل تھیں، اس لیے ریاستوں کا مسئلہ ہندوستان کے لیے بہت اہم تھا۔ کانگریس ریاستوں کے الحاق کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے پر تل گئی، جبکہ مسلم لیگ نے قانونی اور آئینی طریقے اپناتے ہوئے پاکستان سے ملحقہ ریاستوں کو اپنی ثوابدید کے مطابق پاکستان میں شمولیت کا طریقہ کار اور مناسب وقت انتخاب کرنے کا موقع دیا۔ اس موقع پر جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر نے جو فیصلے کیے اور ان فیصلوں پر بھارت کی حکومت جس طرح اثر انداز ہوئی، وہ آزادی رائے اور انصاف کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ ریاستوں کے الحاق پر اثر انداز ہونے والوں میں سردار پٹیل، پنڈت نہرو اور گاندھی کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف برابر کی شریک رہے۔
پنجاب کی ریاست کپورتھلا میں 46% آبادی مسلمانوں کی تھی اور یہ پاکستان کے قریب تھی، لیکن سرحد ایوارڈ میں ضلع گرداسپور کو پاکستان سے جدا کر کے کپورتھلا کو ہندوستان میں شامل ہونے کا موقع دیا گیا۔ مہاجرین کا مسئلہ صفحہ نمبر 122 سے جاری ہے۔ سوال نمبر 4، مہاجرین کا مسئلے پر روشنی ڈالیے۔ کیا ہمیں پاکستان کے بعد ابتدائی چند برسوں میں اس نوزائیدہ مملکت کو جن سنگین اور مہیب مسائل سے دوچار ہونا پڑا، ان میں سب سے زیادہ تشویشناک مہاجرین کا مسئلہ تھا۔ پاکستان اور بھارت میں لاکھوں افراد کو اپنے آبائی گاؤں چھوڑنے پڑے۔ چنانچہ کیا ہمیں پاکستان کے ساتھ اگر لاکھوں غیر مسلم ترک وطن کر کے بھارت چلے گئے تو ان سے کہیں زیادہ لٹے پٹے مسلمان بھارت کے مختلف حصوں سے قافلوں کی صورت میں پناہ لینے کے لیے پاکستان آنے لگے۔ پاکستان میں تباہ حال مہاجرین کی آمد کا سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ ان میں سے اکثر تن کے کپڑوں میں پیدل آئے، بعض نے ریل سے لے کر بیل گاڑیوں تک ہر ممکن سواری کے ذریعے اس نئی مملکت کی سرحدوں تک کا سفر طے کیا۔ صفحہ نمبر 123، نمبر 1، مسلمانوں کا قتل عام۔ برصغیر پاک و ہند کے مختلف حصوں میں فسادات کی ابتدا 1947 کے آغاز ہی میں ہو چکی تھی، لیکن 17 اگست 1947 کو جب ریڈ کلف ایوارڈ نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا تو مشرقی پنجاب، مغربی بنگال، دہلی اور بھارت کے دیگر حصوں اور ریاستوں میں بھارتی حکومت کے اشاروں سے مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ بھارت کے سرکاری افسروں، فوج اور پولیس نے عام بلوائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو لوٹا اور انہیں پاکستان جانے پر مجبور کیا۔ چنانچہ عام اندازے کے مطابق تقسیم کے بعد ابتدائی چند ماہ میں 1.25 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اپنے آبائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ فسادات برپا کرنے اور مسلمانوں کو پاکستان دھکیلنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ابتدا ہی میں شدید مصائب میں مبتلا کر کے ختم کر دیا جائے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 6 لاکھ مسلمان مرد، عورتیں اور بچے ان فسادات میں شہید ہوئے۔ نمبر 2، مہاجرین کی پاکستان آمد۔ مہاجرین کی آمد کا مسئلہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے لیے زیادہ سنگین تھا۔ غیر مسلموں کے انخلاء سے پاکستان صرف بڑے وسیع پیمانے پر آبادی کی اکھاڑ بچھاڑ سے دوچار ہوا، بلکہ نئی مملکت کی انتظامیہ بھی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ صفحہ نمبر 123 ہی جاری ہے۔ غیر مسلموں کی جگہ بھارت کے مختلف علاقوں سے جو مسلمان اہلکار آئے وہ انتظامیہ کا کما حق کو تجربہ نہ رکھتے تھے۔ اس طرح انتظامیہ کو نہ صرف ناقابل بیان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ لاکھوں مہاجرین کی آمد سے ان کی دیکھ بھال، کیمپوں میں قیام اور عارضی آبادکاری کے لیے بے حد کٹھن کام کے علاوہ امن و امان برقرار رکھنے کی حوصلہ شکن آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ تمام مسائل بے حد مشکل ہی نہ تھے بلکہ بے مثل بھی تھے۔ ان سے ایک ایسی انتظامیہ کو عہدہ برا ہونا پڑا جو ابھی تک پوری طرح منظم بھی نہ تھی، جس کے وسائل بڑے محدود اور مسائل لامحدود تھے۔ 3، عارضی آبادکاری کا انتظام۔ تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود قلیل المیعاد منصوبے کے تحت مہاجرین کے لیے خوراک، لباس، طبی امداد اور عارضی آبادکاری کا انتظام کیا گیا۔ مغربی اور مشرقی پاکستان میں مہاجرین کے لیے جہاں بھی اور جیسے بھی ممکن ہوا عارضی کیمپ قائم کیے گئے، جن میں سرکاری ملازمین کے علاوہ مسلم لیگ کے رضاکاروں نے شبانہ روز کام کیا۔ مہاجرین کی آمد کا سلسلہ بڑی تعداد میں جاری تھا، لہذا حکومت نے مہاجرین کی مستقل آبادکاری کے طویل المیعاد منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ سوال نمبر 5، ہندوؤں اور انگریزوں کے رویہ کی وضاحت کیجیے۔ صفحہ نمبر 124۔ جواب، انگریزوں کا معاندانہ یعنی دشمنی والا رویہ، طرز عمل۔ پاکستان کا قیام برطانوی حکومت اور بالخصوص لیبر پارٹی کی خواہشات کے الزوم عمل میں آیا تھا۔ برطانوی اکابرین اس بات پر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے پورے ہندوستان کو، جو کبھی ایک حکومت کے تحت متحد نہیں ہوا تھا، ایک جھنڈے تلے جمع کیا ہے، اور وہ اپنے اس کارنامے کو دوام بخشنا چاہتے تھے۔ تاہم یہ غیر فطری اتحاد صرف برطانوی سامراج کے فوجی دباؤ سے ہی برقرار رکھا جا سکتا تھا، ورنہ یہاں بسنے والی اقوام ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی اتحاد کی قائل نہ تھیں۔ لیبر حکومت نے کانگریس کے ستاد کو برقرار رکھنے کی کوششوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ وائسرائے ڈیول نے کانگریس کے کابینہ مشن کو مسترد کرنے کے باوجود کانگریس کو وزارت سازی کی دعوت دی اور نہرو کو مسلم لیگ کو نظر انداز کر کے وزارت بنانے کا موقع فراہم کیا، اور جب اس حرکت کے خلاف احتجاج کے سلسلے میں کلکتہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور اس کے ضمیر نے ملامت کی تو گاندھی جی نے لندن میں اپنی لابی کے ذریعے اسے معزول کروانے کا فیصلہ کروا لیا۔
माउंट बैटन वाइसराय बना तो उसने नेहरू ख़ानदान के साथ बहुत करीबी और ذاتی ताल्लुक़ात कायम किए। 3 जून का मंसूबा इसके सेक्रेटरी वीपी बैनन ने नेहरू की पेश की मंजूरी लेकर मुरतब किया और क़याम पाकिस्तान के रास्ते में ऐसी रुकावटें खड़ी कर दी कि उनको अबूर करना मुश्किल हो जाए। कानून आज़ादी हिंद पास हुआ तो वज़ीर आज़म बरतानिया एटली ने पार्लियामेंट को ख़िताब करते हुए फरमाया, हिंदुस्तान को हुकूमत ख़ुद मुख्तार देने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये रही है कि वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ़ अक़वाम, इसने कौम की जगह कम्यूनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अक़वाम के दरमियान बाहिमी एतमाद और बर्दाश्त की कमी थी। यही वो मसला है जो हमारे बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और काबीना के 3 अरकान के सामने पेश आया। सफ़ा नंबर 125। और मौजूदा वाइसराय माउंट बैटन को भी यही मसला दरपेश था। इन सब की ख्वाहिश कोशिश ये थी कि हिंदुस्तान का इत्तेहाद कायम रखा जाए, हिंदुस्तान को मुकम्मल ख़ुद मुख्तार हुकूमत दी जाए और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इनमें से हर किसी को उम्मीद थी कि तकसीम का इक़दाम किए बगैर कोई हल तलाश कर लिया जाएगा। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान की अक़वाम के बहुत से अफराद भी शिद्दत से इसकी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ये बात कामिल अमल नज़र नहीं आती है और हमें और हिंदुस्तानी सियासतदानों को वाहिद मुतबादिल रास्ता तकसीम कबूल करना पड़ा है। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यह अलहदगी देर पास साबित नहीं होगी और दोनों आबादियात जो अब हम कायम कर रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ दोबारा इकट्ठे हो जाएंगी और बरतानवी दौलत मुश्तरका का एक अजीम रुकन बन जाएंगी। मतलब जब आला इक़्तिबास से बरतानवी तर्ज़ अमल की वजाहत हो जाती है, पाकिस्तान को इसी जहन के हामिल माउंट बैटन को बतौर गवर्नर जनरल कबूल करने का मशवरा दिया जा रहा था, जिसको मुस्लिम लीग कबूल न करने में हक़ बजानिब थी। हिंदुओं का रवैया। कांग्रेसी क़यादत तकसीम में मुल्क के वक्त भारत माथा के टुकड़े करने को गौ माथा के टुकड़े करने के मुतरादिफ करार दे रही थी। ताहम वो तकसीम को नाकाबिल अमल समझते थे और पाकिस्तान के वजूद को नापायदार करार दे रहे थे। इनका ये ख्याल था कि जब मुस्लिम लीग नई रियासत के मसाइल को हल करने में नाकाम हो जाएगी तो मिस्टर जिन्ना ख़ुद भारत से इल्हाक़ की दरख्वास्त करेंगे। सरदार पटेल और अकाली दल पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए अमली तदाबीर भी इख्तियार कर रहे थे। कांग्रेस के मर्द आहन सरदार पटेल ने उस ज़माने में जो तकरीर की वो कांग्रेसी तर्ज अमल की वजाहत के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने कहा, मुल्क के मौजूदा हालात में इस तर्ज की तकसीम ही बेहतरीन मुमकिन हल था। ताहम मैं ये पुख्ता ईमान रखता हूँ कि वो आज हमसे अलहदा हो रहे हैं, जल्द ही खुद फरेबी से निकल कर आएंगे और बाकी इनके साथ इनका दोबारा इत्तेहाद बिल्कुल यकीनी है। जिसको खुदावंद कुदरत ने एक बनाया है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में तकसीम रहे। सफ़ा नंबर 126। उन्होंने तकरीर के दौरान पूरे वसूख से कहा कि तकसीम बिल्कुल आर्जी है और मैंने तकसीम को इसलिए कबूल किया कि मुझे यकीन हो गया था कि हिंद को मुत्तहद रखने के लिए इस वक्त इसकी तकसीम लाजमी है। इस तर्ज फ़िक्र का नतीजा ये था कि हिंदू क़यादत ने हर कदम पर अड़ंगे लगाए। पंजाब व बंगाल की तकसीम में धांधली हुई और रियासतों से इल्हाक़ के सिलसिले में माउंट बैटन और वीपी बैनन ने भारतीय हुकूमत के सरबरा और अमूर रियासती इल्हाक़ के इंचार्ज की हैसियत से सरी बेइंसाफ़ी और साजिश से काम लेते हुए पाकिस्तान की हक़ तलफ़ी की और सियासी और मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए नई मुश्किलात खड़ी की गईं। मसला कश्मीर। सवाल नंबर 6, मसला कश्मीर के मुतल्लिक़ आप क्या जानते हैं? जवाब, मसला कश्मीर तमाम इख्तिलाफी मसाइल में कश्मीर का तनाज़ा बहुत अहम है। कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, उनकी तादाद 60 लाख है। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले गए तो आज़ादी हिंद की कानून से देसी रियासतें आज़ाद थीं, वो जिससे चाहें इल्हाक़ कर लें। कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान से इल्हाक़ के ख्वाहिशमंद थे और कश्मीर के डोगरा हुक्मरान हिंदुस्तान से इल्हाक़ के ख्वाहिशमंद थे। उसने 1948 में हालात जूं के तू रहने का वादा किया। डोगरा हुक्मरान ने मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। आवाम राजा के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। राजा ने हिंदुस्तान से इमदाद तलब की। हिंदुस्तान ने यह दरख्वास्त मंजूर कर दी और इमदाद दे दी। पाकिस्तान ने कश्मीरी मुसलमानों की इमदाद की। आलम यह हुआ कि राजा की कश्ती डालमा डोल हो गई। सफ़ा नंबर 127, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में। सफ़ा नंबर 127, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में। हिंदुस्तान ने जनवरी 1948 में कश्मीर का मसला
اقوام متحدہ میں پیش کیا اور پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ مجاہدین کو امداد کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کو 2 قراردادیں پاس کی اور طے پایا کہ جنگ فوراً برد کر دی جائے۔ پاکستان اور ہندوستان نے اسے منظور کر دیا اور یہ بھی طے پایا کہ دونوں ممالک اپنی اپنی فوجیں واپس ہٹا لیں اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کرائی جائے اور کشمیری عوام اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ پاکستان اور بھارت میں کس سے الحاق چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اپنے نمائندوں کا تقرر۔ نمبر 1، جنوری 1949 میں جنگ بندی ہو گئی اور ایڈمرل چیٹر فیئر ناظم رائے شماری مقرر ہوئے۔ ایڈمرل چیسٹر فٹنر ناظم رائے شماری مقرر ہوئے۔ مارچ 1949 میں بین الاقوامی کشمیر کمیشن نے دونوں ممالک سے فوجیں ہٹانے کو کہا۔ پاکستان نے یہ تجویز مان لی مگر ہندوستان ٹال مٹول کرتا رہا۔ 2، مئی 1950 میں اقوام متحدہ نے مرادون دکن کو کشمیر بھیجا مگر وہ اپنے مشن میں ناکام رہا۔ 3، 1953 تک ہندوستان نے 12 دفعہ سلامتی کونسل کی قرارداد ماننے سے انکار کیا اور فروری 1954 میں ہندوستان کا دستور کشمیر پر لاگو کر دیا۔ 4، اپریل 1957 میں مسٹر چارجنگ نے اپنی رپورٹ سیکرٹری جنرل کو پیش کی اور کہا کہ میرا مشن ناکام ہو چکا ہے کیونکہ ہندوستان نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ نمبر 3، مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں۔ نمبر 1، 24 سپتمبر 1957 کو سلامتی کونسل میں ایک بار پھر کشمیر کا مسئلہ پیش ہوا مگر بیکار۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کے نمائندے ڈاکٹر گراہم کشمیر تشریف لائے لیکن وہ بھی ناکام رہے کیونکہ ہندوستان نے ان کی تجاویز ماننے سے انکار کر دیا۔ 2، سلامتی کونسل میں کئی بار کشمیر کا مسئلہ پیش ہوا مگر ہر مرتبہ روس نے حق کے استرداد استعمال کیا۔ ہندوستان نے جنوری 1958 میں شیخ عبداللہ کو رہا کیا مگر اپریل 1979 میں پھر قید کر دیا کیونکہ شیخ صاحب نے حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کیا تھا۔ صفحہ نمبر 128۔ پوائنٹ نمبر 3، 1962 اور 1963 میں ہندوستان اور پاکستان کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے وزارتی سطح پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی اور ہندوستان کی نمائندگی سردار سورن سنگھ نے کی۔ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، یہ مسئلہ آج تک کھٹائی میں پڑا ہے۔ 4، 1963 میں ہندوستان نے کشمیر کو انڈین یونین میں مدغم کر لیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی توجہ اس طرف مبذول کرائی مگر لا حاصل۔ 5، ان حالات کے پیش نظر کشمیری عوام نے ایک انقلابی کونسل بنائی، ایک خفیہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا اور ہندوستان کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر دی اور نمایاں کامیابی حاصل کی۔ نمبر 1، ہندوستان کا پاکستان پر حملہ۔ ہندوستان نے 25 اگست 1965 کو پاکستان کے گاؤں اوان شریف پر بمباری کی۔ پاکستان سے رہا نہ گیا، مجاہدین کی امداد کی اور 6 دن کے اندر پاکستانی افواج نے چھمب اور جوڑیاں پر قبضہ کر لیا۔ اب ہندوستان نے چوروں کی طرح رات کی تاریکی میں 6 سپتمبر 1965 کو پاکستان پر حملہ کیا اور 7 محاذ کھول ڈالے۔ یہ جنگ 23 سپتمبر 1965 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ہندوستان کو ذلت آمیز شکست اٹھانی پڑی۔ ہندوستان نے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سلامتی کونسل نے 20 سپتمبر کو ایک قرارداد پاس کی جس میں فائر بندی کی درخواست کی۔ پاکستان نے امن عالم کی خاطر اس کو تسلیم کر لیا اور اس پر عمل شروع ہوا۔ 2، معاہدہ تاشکند۔ روس کے وزیر اعظم کی کوششوں سے تاشکند میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں پاکستان کی نمائندگی صدر ایوب خان مرحوم نے کی اور ہندوستان کی نمائندگی لال بہادر شاستری نے کی۔ جنوری 1966 سے 10 جنوری 1966 بات چیت جاری رہی اور آخر ایک 9 نقاطی پروگرام کا اعلان ہوا جس کی روح سے طے پایا کہ دونوں ملک اپنی فوجیں 5 اگست کی پوزیشن پر لے جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا بند کر دیں اور تمام اختلافی مسائل کو بہم گفت و شنید کے ذریعے طے کریں۔ اس کی روح سے فوجیں واپس بلا لی گئیں اور اس پر عمل شروع ہوا۔ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح اب تک کشمیر کا مسئلہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 129 سوال نمبر 7۔ صفحہ نمبر 129 سوال نمبر 7، اثاثوں کی تقسیم میں پاکستان کے ساتھ کیسی زیادتیاں روا رکھی گئیں؟ جواب، اثاثوں کی تقسیم اور زیادتیاں۔ تقسیم برصغیر کے وقت تمام سرکاری اثاثے حکومت ہند کے قبضہ میں تھے۔ مئی 1947 تک ان کی تقسیم کی طرف توجہ نہ دی گئی تھی۔
جب ان کی تقسیم ہونے لگی تو بھارت نے پہلے تو مالی اثاثے یعنی کرنسی دینے سے انکار کر دیا، پھر 750 ملین روپے دینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن صرف 300 ملین روپے کی ادائیگی کے بعد بقیہ روپیہ صرف یہ کہہ کر روک لیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے پر ادا کی جائے گی۔ کچھ عرصہ بعد سینٹرل بینک نے 400 ملین روپے مزید ادا کر دیے، لیکن 50 ملین پھر بھی رکھ لیے جو آج تک ادا نہیں کیے۔ نمبر 2، افواج اور دفاعی اثاثے۔ اس موقع پر افواج اور دفاعی اثاثوں کی تقسیم کے لیے کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی۔ آخر وقت میں انگریز سپریم کمانڈر کی زیر نگرانی جوائنٹ ڈیفنس کونسل قائم کی گئی، جس کے سپرد فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا کام کیا گیا۔ ابھی کام کی ابتدا ہوئی تھی کہ تقسیم کی گھڑی آ پہنچی اور بھارت نے کام ہوئے بغیر ہی اس کونسل کو ختم کرا دیا۔ بری فوج، فضائی اور بحری فوج کے صدر دفاتر دہلی میں تھے۔ تمام اسلحہ ساز کارخانے اور ساز و سامان کے ڈپو بھی اس طرف واقع تھے۔ فوج کے مسلمان جوان پورے برصغیر میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس موقع پر پاکستان کو اس کے حصے کے سامان کا 10واں حصہ بھی نہ ملا، اور جو سامان ملا وہ بھی ٹوٹا پھوٹا اور ناکارہ تھا۔ پاکستان کے حصے میں جو کچھ بحری بیڑے کے نام سے آیا وہ بحری بیڑا نہ تھا، اور جو فضائی بیڑا ملا اس میں اڑانے کے قابل جہاز چند ہی تھے۔ نمبر 3، لہری پانی کا مسئلہ۔ پنجاب کی تقسیم اور خصوصاً ریڈ کلف ایوارڈ کے نتیجے میں پاکستانی علاقے سیراب کرنے والی نہروں کے ہیڈ ورکس بھارت میں رہ گئے۔ اس موقع پر سرحدی کمیشن نے دونوں حکومتوں سے وعدہ لیا تھا کہ متبادل نظام وجود میں آنے تک رواں نظام کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن بھارت نے ضرورت کے پہلے ہی موسم میں دیپال پور اور سینٹرل دوآب نہروں کا پانی بند کر دیا۔ اس طرح پاکستان کی فصلیں پانی کو ترسنے لگیں۔ ادھر کشمیر میں بھارتی قبضہ سے پاکستانی دریاؤں کے سرچشمے بھی بھارت میں چلے گئے۔ بالآخر آزادی کے 13 سال بعد سنتاس منصوبہ 1960 کی صورت میں نہری پانی کی تقسیم کے مسئلہ حل ہوا۔ صفحہ نمبر 130 معاف کیجیے گا۔ نمبر 4، دفتری سامان۔ دہلی میں برطانوی ہند کا پورا سیکریٹریٹ موجود تھا، جبکہ پاکستان کو ایک نئی انتظامیہ بنانا تھی۔ اس کے لیے دفاتر بھی تعمیر کرنا تھے اور عملہ کی رہائش کے لیے کوارٹر بھی۔ دہلی سے جو ساز و سامان کراچی کو روانہ کیا گیا اس میں سے اکثر راستے میں ریل گاڑیاں روک کر لوٹ لیا گیا یا آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا۔ اثاثوں کا مجموعی تقسیم میں پاکستان کا حصہ 17.5% تھا۔ اس تقسیم کی دلچسپ رویداد انگریز مصنف ہیکٹر بولیتھو نے یوں بیان کی ہے، اور اس کھیل میں کہ ایک تجھے اور وہ مجھے مسلمان خرابی میں تھے۔ چھوٹے اہلکار اور ہندوستان کے مینیجر اور کلرک جو اکثر ہندو تھے، ان کو بڑا کاروباری سلیقہ ہے اور ادنا درجے کا اختیار برتنا وہ خوب جانتے تھے۔ مسلمانوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ جس وقت انہوں نے آزادی کی المناک غنیمت کو کھول کر دیکھا اور اس میں ان کو ایسی کوئی چیز نہ ملی جس سے گورنمنٹ کے دفاتر قائم ہوں۔ بحری جہازوں، طیاروں اور ٹائپ رائٹروں سے زیادہ ضروری چیز ہسپتالوں کے آلات تھے۔ ان میں پاکستان کا حصہ تھا۔ کراچی میں پریشان ڈاکٹروں نے دیکھا کہ آلات جراحی کی ضرورت پرزے ہندو نکال کر لے گئے تھے۔ سامان اور تجربے سے نہیں بلکہ صرف جوش اور ولولے سے پاکستانی ڈاکٹروں نے ہسپتالوں کو اس قابل کیا کہ زخمی، اعضاء برید اور لب دم مہاجروں کا علاج معالجہ کریں جن کے ہجوم چلے آ رہے تھے۔